السلام علیکم اور خوش آمدید دی ہسٹوری۔ جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس سے یہ بات پتہ لگتی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بیان کیا، پہلے عیسائی تھے پھر اسلام کو قبول کیا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں 30 دن تک 30 لوگوں کے ساتھ کشتی میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اور اسی دوران طوفان آ گیا، بالآخر ہم ایک جزیرے پر جا رکے۔ اور میرے ساتھیوں یہ حدیث بڑی معروف ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، اور یہاں سے اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، اور جو حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ تخیلاتی یا خیال نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ڈالر کی آنکھ ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن یعنی رابطہ رکھنا اور یا بات کرنا، یہ ساری باتیں ممکنات میں سے ہے، اور دجال کا لوگوں سے گفتگو کرنا یا اپنے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہنا، یہ ساری باتیں ممکنات میں سے ہے۔ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ 30 دن وہ طوفان کا شکار رہے اور کشتی بالآخر جزیرے پر جا لگی، اور جزیرے پر رکتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے اترتے ہی ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی۔ وہ مخلوق اس طرح کی تھی کہ جس کے جسم پر صرف بال تھے، کہ جس کے نہ سر کا پتہ لگتا اور نہ ہی دم۔ جس طرح ریچھ کے بال ہوتے ہیں لیکن ریچھ کا بھی شکل پتہ چلتی ہے، اس کا دم پتہ چلتی ہے، لیکن ان پر صرف بال تھے۔ اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے بال تھے کہ ہم یہ جج نہ کر سکے کہ اس کا منہ کس طرف ہے، اور نہ ہی اس کا دم کا پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اس سے پوچھا پھر کہ تم کون ہو؟ تو وہ مخلوق عجیب و غریب وہ کہنے لگی کہ میں جساسہ ہوں، یعنی میں جاسوس ہوں، یہ مراد تھا شاید۔ اور کس کی آپ جاسوس ہو یا جساسہ؟ تو اس بندے کی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں پر ہے وہ بندہ؟ تو انہوں نے جو ہاتھ کا اشارہ کیا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ہی چلنے لگے، یعنی وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے اور تم لوگ میرے ساتھ آؤ، وہ جساسہ کہہ رہا تھا۔ اور پھر جساسہ نے کہا کہ جو بھی یہاں پہ اترتا ہے ان سے وہ خبریں لیتا ہے اور پوچھتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا خادم مقرر کیا ہوا ہے جو کہ جساسہ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ گفتگو بھی کرتا ہے یہ جساسہ، اور لوگوں کو ان کے ساتھ ملواتا بھی ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی آتی ہے، ابن سیاد کی حدیث ہے۔ ابن سیاد نے یہ قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہی دجال ہے۔ تو ابن سیاد نے اپنے بارے میں چند باتیں کہی، ایسی تھی وہ باتیں جو حدیث کے مطابق تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے سنا نہیں کہ رسول اللہ مبارک نے فرمایا تھا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں۔ اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے۔ ہاں، البتہ اس حدیث میں ابن سیاد نے ایک بات کہی ہے، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس مقام کے اوپر اس وقت دجال موجود ہے، اور اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے والدہ کا نام کیا ہے، اور اس کا حلیہ کیا ہے، میں سب کچھ یہ جانتا ہوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دجال سے ملاقات جنبے کی بات نہیں ہے، دجال سے رہنمائی لینا۔ وہ جو فری میسنز کی آپ سٹوریاں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ جو دجال کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ممکنات میں سے ہیں۔ اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، شاید ممکنات میں سے ہو سکتا ہے ان سے ملتے ہوں۔ ایک صحابی رسول 30 بندوں کے ساتھ اس جزیرے پہ اترا، اور جساسہ اس کو دجال کے پاس لے گیا۔ دجال نے جو سوال کیے وہ کیا تھے؟ 3 مشہور سوال تھے، اب سب جانتے ہیں، مختصر دہراتے ہیں ہم ابھی۔ بیسان کا نخلستان، دجال نے پوچھا آج بھی وہ پھل دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ابھی بھی دیتے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بیسان میں صرف 2 پودے رہ گئے ہیں کھجور کے، اور وہ بھی پھل نہیں دیتے۔
جو کہ اس وقت پھل دیتے تھے اب وہ پھل نہیں دیتے۔ یہ اس کی پہلی نشانی اور سوال تھا جو کہ ابھی پورا ہو گیا۔ اور دوسرا سوال کیا کہ بحر طبریہ میں پانی چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اس میں پانی چل رہا ہے، لیکن آج کے دور میں اس میں پانی تقریباً 3 حصے ختم ہو گیا ہے اور 1 حصہ پانی رہ گیا ہے، مطلب بہت تھوڑا جو ہے وہ بحر طبریہ میں پانی رہ گیا ہے۔ اور یہ بحیرہ ترکی اور اردن کے قریب واقع ہے۔ اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں یہ پانی کیوں کم ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دجال نے جو 3 سوال پوچھے تھے ان میں سے بیسان کا نخلستان جو کہ پورا ہو گیا ہے، بحر طبریہ جس میں پانی ابھی بھی جاری ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا کہ زہر کا کنواں باقی ہے، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت اس میں پانی بالکل تھا، موجود تھا، لیکن آج کے دور میں وہ بالکل خشک ہو چکا ہے، اس میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ اور زغر حضرت لوط کی ایک بیٹی تھی جو ان کو وہاں پر دفنایا گیا تھا، اس لیے یہ کنویں کا نام زغر پڑ گیا ہے، لیکن آج وہ چشمہ مکمل طور پہ خشک ہو چکا ہے۔ زغر کا پانی اور بیسان کا نخلستان دونوں خشک ہو چکے ہیں، جو کہ وہ میوہ نہیں دیتا اور اس میں پانی مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ صرف ایک بحیرہ طبریہ جو ہے وہ اس میں بھی پانی آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھا سوال جو آپ سب جانتے ہیں جو دجال نے پوچھا، کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہم اسی کے امتی ہیں۔ تو پھر کہا اس نے ہجرت کر لی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں انہوں نے ہجرت کر لی ہے۔ تو پھر کہا یثرب میں پہنچ چکے؟ تو کہا ہاں یثرب میں پہنچ چکے ہیں۔ تو دجال نے کہا قریب تم ساری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ تو یہ دجال نے صحابی کو بتایا، اور دجال نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہی تھا کہ تم نبی کی اطاعت کر لیتے۔ گویا دجال نے اس وقت جو 4 سوال پوچھے تھے اس میں سے ایک نشانی پوری ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تھا، اور ہجرت کر چکے تھے مکہ سے مدینہ۔ تو دجال نے کہا ہاں میں اسی ہجرت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میرا ظہور و خروج اس ہجرت کے بعد ہوگا، لیکن میرے خروج کی باقی 3 نشانیاں بھی ہیں، جو کہ نخلستان ہے اور بحیرہ طبریہ ہے اور زہر کا چشمہ جب خشک ہو جائے تب۔ اور آج کے دور میں اس 4 میں 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جو کہ بیسان کا نخلستان ہے اور زغر کا کنواں یا چشمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنا، اور ابھی ایک ہی نشانی رہ گئی ہے جو ہے بحر طبریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔